ایک غیر مرئی آواز سن کر دل بند ہوتا ہے اور سانس رکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، تو اس آواز کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس کو کچھ نہ کہو، اس کا فارمولہ نہ بناؤ۔ وہ آواز جو ہے آپ اس کو فارمولہ نہ دو، بلکہ اس کو صرف آواز ہی کہو۔ آواز جو ہے یہ ایک راز ہے، جس طرح دھواں ہوتا ہے۔ آپ جنگل کے اندر جا رہے ہیں اور ایک دھواں دیکھا، تو دھواں کا معنی ہے کہ کہیں آگ جل رہی ہوگی، کسی مسافر نے جلائی ہوگی، یا جنگل میں کوئی آبادی ہوگی، تو یہ دھواں کسی آدمی کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسی طرح آواز جو ہے یہ کسی انسان کی ہوگی۔ آواز کسی ایسے انسان کی ہوگی جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ اس وقت آپ ساتھ والے سے پوچھیں کہ آواز آئی، وہ کہتا ہے کہ کوئی آواز نہیں آئی، تو یہ آواز تعلق کے ساتھ ہے۔ اور اگر یہ تعلق راز ہے، اب راز اور آواز دونوں مل جائیں تو پھر یہ خاص بات ہے۔ آپ جانیں اور وہ جانیں، یہ آواز مرئی ہو یا غیر مرئی ہو، وہ کسی انسان کے حوالے سے ہو یا کسی غیر انسان کے حوالے سے ہو، تو اثر کرنا یا فیض دینا آواز کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ پھر فیض دیا جاتا ہے منظر کے ذریعے سے، نگاہ کے ذریعے سے، کان کے ذریعے اور دل پر نازل ہونے کے ذریعے سے۔ اگر ایک خیال ذہن میں پیدا ہو جائے تو یہ فیض ہے۔ مثلا یہ خیال آیا کہ میں جو آشیاں بنا رہا ہوں اپنے رہنے کے لیے، تو میری عمر تو تھوڑی ہے، تو آشیاں کا کیا کریں؟ پھر وہ کہتا ہے کہ اسے برق بنا کے جلا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بنا رہا ہوں جو آشیاں، اسے برق بن کے جلا بھی دے، میری کائنات نثار ہو کبھی میرے اجڑے وطن میں آ۔ تو یہ اور کہانی ہے۔ کوئی آشیاں بناتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ کیا بنا رہے ہو، میں تو اس کو دیکھ چکا ہوں۔ لہذا ہر آدمی کا اس آواز والے کے ساتھ الگ الگ تعلق ہے۔ کسی کو خاموشی میں راز ملا، کسی کے کان میں وسپر کیا گیا، کسی کو آڈیبل آواز آئی، کسی کو ویزیبل نظارہ آیا، کسی کو اچانک احساس پیدا ہو گیا، پتہ نہیں کیسے پیدا ہو گیا، بس ایسے ہی ذہن میں خیال آیا۔ یہ دینے والے کی مرضی کا فارمولہ ہے۔ دینے والا جانے اور لینے والا جانے۔ وہ جو چاہے کر دے، اس کو کیا کمی ہے، وہ جو چاہے عطا کر دے۔ فقیری کے یہ جو فارمولے بنے پڑے ہیں، ان کا کیا کریں؟ بے شک فارمولے بنے پڑے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ عام انسان کا سوال نہیں ہے کہ ولی کون ہے اور کون نہیں ہے۔ آپ کا یعنی عام انسانوں کا کام یہ ہے کہ وہ عافیت کے ساتھ زندگی بسر کریں، یعنی وہ لوگ جو عافیت پسند ہیں۔ اللہ نے آپ کے اندر محبتیں رکھ دی ہیں۔ آپ کو بیوی سے، اولاد سے اور پیسے سے محبت ہوگی، ان تین چیزوں سے محبت رکھ دی۔ اس لیے آپ لوگ گھر میں رہیں گے، شادی کریں گے، بچے ہوں گے، فیسوں سے لے کر کالج کے داخلوں تک پریشانیاں ہوں گی۔ ان حالات میں عام آدمی کے لیے ولایت کا کیا مقام ہے؟ تو یہ حالات ہوں گے۔ انسان ادھر سے ادھر ہوگا اور ادھر سے ادھر ہوگا۔ اس نے کہا کہ کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ، اس لیے نماز پڑھو، مساجد میں جاؤ، حج کرو، روزہ رکھو، انکم حاصل کرو، اور اس انکم میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور عافیت میں رہو۔ تو یہ سارا فارمولہ ہے اور آپ فارمولے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ عام آدمی کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے 2.5% زکوٰۃ دے دو، اور وہ جو خاص بندہ ہے کہتا ہے کہ کیا اللہ نے 2.5% مانگا ہے، تو باقی میں نے کیا رکھنا ہے، میں باقی بھی دے دیتا ہوں۔ اب اس شخص پر فارمولہ لگے گا، اس کا فارمولہ سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ اسے تو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اللہ کو کون ہے جو اچھا قرض دے، تو وہ کہتا ہے کہ جان دے دوں گا، پھر ہر چیز حوالے کر دیتا ہے۔ تو پھر اس آدمی کے لیے فارمولہ کوئی نہیں ہے۔ عام آدمی سے کہو کہ کچھ پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو وہ کہے گا کہ جان حاضر ہے، باقی پیسے تو بچوں کے ہیں، ان کو دے دیے ہیں، میرا اس میں کیا ہے؟ تو عام آدمی کو یہ فارمولہ ملا ہوا ہے، وہ آرام سے اپنی زندگی گزارے، اور اس کا یہ سوال ہی نہیں کہ ولی کیسے ہوتا ہے، ولی بننا کیا ہوتا ہے، ولایت کیا ہوتی ہے، محبت کسے کہتے ہیں، اور محبت کی کیا ضرورت ہے۔ جن لوگوں کا یہ سوال ہے ان کو بھی یہ بتایا گیا ہے کہ فارمولے کے اندر رہنا، فارمولے کے باہر نہ جانا۔ کوئی درویش، کوئی فقیر، کوئی صوفی، کوئی عرفان والا، صاحب عرفان، اس کی خانقاہ میں سب سے پہلے آپ کو مسجد ملے گی، وہ مسجد پہلے بناتے ہیں، خانقاہ بعد میں بناتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مسجد بنانے کے دوران مولوی بھی خود ہی رکھا، اور مولوی ان کے ساتھ لڑتا رہتا تھا کہ بابا جی آپ سارا دن کیا ڈرامہ کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ دعا کرو کہ ہم بخشے جائیں۔
مولوی صاحب نے کہا کہ آپ نے تو سارا دین ہی خراب کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا خراب کر دیا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا ہم تو کہتے ہیں کہ دین کے 5 ارکان بہت ضروری ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ 6واں رکن بھی بہت ضروری ہے، تو وہ کون سا ضروری رکن ہے؟ بابا فرید رحمت اللہ نے کہا کہ روٹی ضروری ہے۔ مولوی نے کہا کہ بابا صاحب آپ نے سارا اسلام خراب کر دیا ہے۔ بابا صاحب رحمت اللہ شیعہ نہیں تھے، انہوں نے سوچا کہ میں کیسے اپنے آپ کو شیعہ سے بچاؤں اور لوگوں کو فقیری بھی سکھاؤں۔ ان کا اپنا ایک آرڈر ہے، آرڈر کا معنی سلسلہ۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ انہوں نے فرمایا اللہ کو یاد رکھو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد رکھو، 4 یار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد رکھو، کسی کو برا بھلا نہ کہو، اور خواجہ صاحب محی الدین چشتی رحمت اللہ کو یاد رکھو، خواجہ قطب الدین رحمت اللہ کا ادب کرو، اور باقی فرید ہی فرید ہے، میں آپ کے لیے حاضر ہوں۔ تو وہ مولوی صاحب نہیں مانتا تھا کہ روٹی کیسے رکن ہو سکتی ہے۔ پھر وہ مولوی صاحب حج پر گیا، واپسی پر ان کا جہاز تباہ ہو گیا اور وہ ایک جزیرے پہ پہنچ گیا۔ وہاں پر اس کو بھوک لگ گئی مگر روٹی نہ ملی۔ 3 دن ایسے گزر گئے، پھر ایک درویش آیا۔ مولوی صاحب نے کہا روٹی ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ روٹی تو ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ تھوڑی دے دو، میری جان نکلی جا رہی ہے۔ درویش نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں روٹی تو تمہیں دے دوں گا مگر پہلے تو اپنے حج کا ثواب مجھے دے دے۔ مولوی صاحب کی جان لبوں پہ آئی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ حج کا ثواب کیا، میرے سارے ہی ثواب لے جاؤ، میری زندگی کا سوال ہے، مجھے روٹی دے دو۔ جب مولوی صاحب حج سے واپس آئے تو بابا صاحب رحمت اللہ نے پوچھا کہ اب سناؤ 6واں رکن کون سا ہے؟ روٹی۔ تو بات یہ ہے کہ جیسا کہ بابا صاحب رحمت اللہ نے فرمایا ہے، روٹی میری کاٹ کی تے لاون میری بھوک، یعنی میری لکڑی کی روٹی ہے جو میری بھوک ختم کرتی ہے۔ بابا صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں کہ کاٹ کی ملے پھر بھی روٹی ملے تو کاٹ کی روٹی ایک راز ہے۔ بابا صاحب رحمت اللہ کے علاقے میں جنگل تھا، تو کہتے ہیں کہ ہماری معیشت کاٹ ہے، لکڑیاں ہیں، جنگل ہیں، یعنی جنگل سے کاروبار کرو، لکڑیوں کا کاروبار کرو، کارپینٹری کرو، لکڑی سے چیزیں بناؤ، تو یہ تمہاری معیشت ہے۔ تو مدعا یہ ہے کہ دنیا کے کام بھی نہ چھوڑو اور ولایت بھی کرتے رہو۔ تو جب تک آپ کا دل اس چیز سے آشنا نہ ہو کہ ولایت ہوتی کیا ہے تو آپ کہیں ایسے ولایت والا کام نہ کر لینا، کیونکہ یہ بڑا مشکل ہے۔ دنیا داروں کے سوال کے لیے ولی نہیں ہوتا، ولایت اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ کے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ تو ولایت کیا ہے کہ آپ کے درد کو سکون مل جائے، آپ کی تمنا سرفراز ہو جائے۔ اگر آپ کے پاس درد ہے تو ٹھیک ہے، اور جب آپ کے پاس درد ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو یہ اندرونی درد کا علاج ہے۔ تو یہ جو درد ہے کیا یہ بھی عنایت ہے؟ بلکہ یہی عنایت ہے، صرف یہی عنایت ہے۔ جب وہ عطا کرتا ہے تو درد ہی عطا کرتا ہے، باقی سارے کام ہو جائیں گے۔ تو وہ جو درد ہے وہ آپ کے لیے چلا جا رہا ہے۔ اگر کوئی آپ کو خوشبو لگا گیا اور چلا گیا، اب وہ جہاں جائے گا آپ اس کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ گے۔ اسے کوئی کہے کہ کہاں جا رہے ہو، گمراہ ہو گئے ہو، جنگل میں کہاں جا رہے ہو، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ خوشبو آ رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ گمراہ ہو رہا ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ مجھے ادھر سے خوشبو آ رہی ہے۔ اب درد کا سکون جہاں جائے گا وہ وہاں پہنچ جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت دور چلا گیا، گمراہ ہو گیا، مگر وہ گمراہ نہیں ہو گیا، بلکہ اسے جو درد ہے اس کا علاج وہاں پر ہے، وہ وہاں جائے گا، لہٰذا وہ عافیت میں چلا گیا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کے کام ہے۔ اللہ نے کسی کے ساتھ اپنی تمنا لگا دی اور تمنا اسے جدھر لے جا رہی ہے وہ ادھر چلتا جا رہا ہے، اور جہاں تمنا کو سکون مل گیا وہ وہاں بیٹھ جائے گا۔ درد کو عافیت مل گئی، یہ اس کا فارمولہ ہے۔